مسیح کے بابرکت اور جاری نام میں آپ سب کی سلامتی. امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں. آج کوئی ٹاپک نہیں ہے، لیکن آج ایک دل دہلا دینے والی کہانی ہے، اور یہ سچی کہانی ہے. اور یہ کہانی ہے فوزیہ امین کی. اس سے بیشتر کہ آج اس کہانی پر ہم چرچا کریں، اس کہانی کو آپ کے ساتھ شیئر کریں. میں چاہتا ہوں وہ لوگ جو ہمارے چینل پر نئے آتے ہیں کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور ان ویڈیوز کے لنکس کو بہت سارے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. یہ کہانی ہے فوزیہ امین کی. حماس جو فلسطینی لڑاکا ہے، اس کی غلامی سے یہ لڑکی جو ہے وہ حماس کی جنسی غلام تھی، اور یہ ان کی سیکس سلیوری میں تھی، اور اسے بازیاب کرایا اسرائیل. فوزیہ امین عراق کی رہنے والی تھی. اس کی عمر صرف 14 برس کی تھی جب اسے آئسس نے اس کے گھر سے کڈنیپ کیا، اغوا کیا، اور اس کی فیملی کو قتل کر ڈالا. اسے بار بار سیکس کے لیے بیچا گیا، خریدا گیا. اس کے مالک بدلتے رہے، لیکن یہ صرف اور صرف چھوٹی سی بچی سیکس کا کھلونا بن کے رہ گئی. اور آخر میں اسے حماس کے ہاتھوں بیچا گیا. حماس فلسطین کا لڑاکا گروپ. یہ کہانی شروع ہوتی ہے جب فوزیہ اپنے گھر میں بڑی خوشحال تھی. 11 سال کی یہ بچی تھی، اور آئسس کون ہے؟ اسلامک اسٹیٹ آف عراق اینڈ سیریا، جسے لوگ داعش کے نام سے بھی جانتے ہیں. اس نے اس بچی فوزیہ کو جب یہ 11 سال کی تھی اغوا کیا، اور آگے 6 سال کے لیے اس کی خرید و فروخت ہوتی رہی. کس لیے؟ کہ اس کے ساتھ صرف جنسی عمل کیا جا سکے، سیکس کیا جا سکے. اور جب 2020 میں وہ آخری مالک شہید ہو گیا، تو اسے، اس بچی کو، فوزیہ امین کو حماس کے ہاتھوں فلسطین کے اندر بیچ دیا گیا. تب اس کی عمر 17 سال کی تھی. اسے مارا جاتا، اسے کوٹا جاتا، اسے پیٹا جاتا، اسے ڈرایا جاتا، اسے دھمکایا جاتا، اور اس کے ساتھ جنسی عمل کیا جاتا، اس کے ساتھ زنا کیا جاتا، اس کو مارا جاتا، صرف اس کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا. یہ لڑکی صرف ایک سیکس غلام تھی. ہر روز یہ سوچتی کہ آج میرا آخری دن ہوگا، آج اس دنیا میں میرا آخری دن ہوگا، میں اپنا دم توڑ دوں گی، میں ہلاک ہو جاؤں گی، میں مر جاؤں گی. لیکن ایک دن اس کی زندگی میں آیا 2024. اسرائیل حماس یا فلسطین کی جنگ کو 1 سال ہو چکا تھا، اور جب اس کا نام نہاد ہسبینڈ، جو اس کا در حقیقت مالک تھا، نام نہاد اس کا شوہر، وہ شہید ہو گیا، تو اسرائیل نے، جسے ہم دشمن سمجھتے ہیں، جسے ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جلاد ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں یہ کافر ہے، اس نے اس بچی کو اکتوبر 2024 میں بازیاب کرایا. اب یہ بچی جرمنی میں ہے. اس آرٹیکل کا، اس کہانی کے بارے میں آپ BBC کا آرٹیکل جو ڈسکرپشن میں موجود ہے، آپ ضرور پڑھیں. ویڈیو بھی وہاں پر لگی ہوئی ہے، آپ جا کر دیکھیں کہ کیا کیا اس کے ساتھ ہوا. میں سوچ رہا تھا کہ نہ جانے اور کتنی ہوا کی بیٹیاں ان جلادوں کا، اس درندگی کا شکار ہیں، اور سیکس سلیوری میں وہ دے دی جاتی ہیں، اور ان کے جسموں کو نوچا جاتا ہے. نہ جانے اور کتنی ہوں گی
میری درخواست ہے کہ آپ دعا کریں کہ ان تمام ہوا کی بیٹیوں کو بچا لیا جائے. شاید وہ آج راہ دیکھ رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ شاید یہ آج ہمارا آخری دن ہے. بہت شکریہ. خداوند آپ سب کو اپنی پناہ میں رکھے اور بہت زیادہ برکت دے. آمین.